بسم اللہ الرحمن الرحیم. یبین الاطہرین المعصومین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 215 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت انحلال العلم الاجمالی بالتفصیلی سے لے کر الانحلال الحکمی بالامارات والاصول تک. سکوت منجزیت علم اجمالی کے تیسرے سبب کی وضاحت کی جائے گی. جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ ہماری بحث چل رہی تھی ان اسباب کے بارے میں جن اسباب کے ہوتے ہوئے علم اجمالی منجزیت سے ختم ہو جاتا ہے، منجزیت اس کی باقی نہیں رہتی. ان اسباب میں سے تیسرے سبب اجمالی بھی تفصیلی. اگر آپ کو یاد ہو کہ ارکان اربع منجزت علم اجمالی میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ ایک رکن یہ ہے کہ علم اجمالی منجزت تب پیدا کرے گا جب منحل نہ ہو علم تفصیلی کی جانب. لکل علم اجمالی سبب. جہاں پہ بھی اجمالی ہوتا ہے وہ اجمال کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. سبب دو قسم کا ہو سکتا ہے اور دونوں کی امثلہ ملاحظہ فرمائیے گا. وسبب تارتن یکون مختصا فی الواقع بطرف معین من اطراف العلم الاجمالی. سبب ایک طرف مخصوص ہوتا ہے واقع و نفس الامر خارج میں ایک معین طرف کے ساتھ اطراف علم اجمالی میں سے. یعنی معین فرض کریں اس برتن کے ساتھ کہ میں اندر وہ خون گر گیا ہے یا پیشاب گر گیا ہے یا نجاست گر گئی ہے فقط. وأخرى دوسری تکون نسبت اس سبب کی نسبت طرفین دونوں، یعنی یہ برتن بھی وہ برتن بھی یا تینوں چاروں برتن یا اول اطراف علی نحو ایک نہج پر بطور مساوی سبب کی نسبت ہے. وہ مثال اول ہے جہاں پہ یہ پہلے کی مثال، یہ دو صورتیں ہوں گے، یعنی دو سبب مختص اور سبب عمومی اور تساوی تمام اطراف کے اوپر یا دونوں طرفوں کے اوپر. یہ جو واقع میں مختص ہے سبب ایک معین طرف کے ساتھ، اس کی مثال یہ کہ انترا قطرۃ دم تقع فی احد الاناءین. آپ کے سامنے دو برتن ہیں، دو برتن میں سے ایک برتن کے اندر آپ نے دیکھا کہ خون کا قطرہ گرا ہے، ٹھیک. ولا تمیز الاناء بالضبط. اب بطور کامل جو نجس برتن ہے، یعنی جس کے اندر حقیقت میں خون کا قطرہ گرا ہے، اس کو دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے آپ. یعنی یہ جانتے کہ خون گرا ہے، خون کا قطرہ گیا بھی برتن میں ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ ان دو برتنوں میں سے کس برتن میں گیا ہے. فتعلم اجمالا بالنجاست احد الاناءین. یہاں پہ یہ ہے کہ آپ جان لیتے ہیں اجمالاً کہ ان دو برتنوں میں سے ایک نجس ہے، چونکہ اس کے اندر خون کا قطرہ گرا ہے، خون نجس کر دیتا ہے. وہ سبب کون سا ہے نجس کا؟ وہ سبب وہ قطرۃ الدم، خون کا قطرہ ہے. وہی وہ قطرہ فی الواقع مختصر بأحد طرف، حقیقت اور نفس الامر میں کیوں ایک قطرہ ہے، دونوں ظرفوں میں تو واقع نہیں ہو سکتا. واقع خارج میں اگرچہ ابھی کیا علم اجمالی دونوں کے بارے میں ہے، لیکن واقع و نفس الامر و خارج میں ایک طرف کے بارے میں. ممکن ہے کہ تو قائد فی المعلوم ہے، ممکن ہے کہ اس قطرہ دم کو بطور قائد اخذ کیا جائے، شرط اخذ کیا معلوم کے اندر. اچھا، معلوم کے اندر جب اس کو آپ بطور قائد و شرط اخذ کریں گے تو کیسے کہیں بے تقول، یعنی یوں کہیں گے کہ انی اعلم اجمالا بالنجاست ناشئۃ من قطرۃ دم التي رأيتها. یوں کہ آپ کہتے ہیں میں اجمالا یہ جانتا ہوں کہ نجاست ہے. کس چیز کی نجاست؟ خون کے قطرے کی، جس کو میں نے دیکھا ہے کہ نجاست گری ہے. لا بنجاست کیف متفقت. آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے پتا ہے نجاست کے بارے میں جس طرح سے بھی ہو، نہیں،
वहजरत वाला ज़ालिक इस पर मौकूफ़ है, ये है कि अन्नहु इज़ा हसल इल्मुन तफसीलिन बिनिजासत इनाइन मुअय्यन मिनल इनाइन, यहाँ तक इल्म इजमाली था। अब अगर आपको इल्म तफसील हासिल हो जाए फुला यानी दाएं तरफ वाला बर्तन मसलन मखसूस मुअय्यन इना नजिस है, तो फ़इनकान हादल इल्म तफसीली बिनफ्स सबब इल्म इजमाली, तो सवाल ये कि ये तफसील आपको कैसे मालूम हुई कि ये दाएं तरफ वाला बर्तन नजिस है, इसमें नजासत गिरी थी, इसमें खून का कतरा गिरा था। अगर खुद इल्म इजमाली की वजह से है, मतलब यूं कि बेअन आलिम तफसीलन, मतलब आप यूं तफसीलन जानते हैं कि बेअन कतरत कद सकतत होना के कतरा यहां गिरा था, तो फिर यह क्या हो रहा है, इन हल्ला इल्मुल इजमाली बिल इल्म तफसीली, तो यहां पे इल्म इजमाली बाकी नहीं रहता, बल्कि इल्म तफसील जानते हैं ये वो है, ये नजिस है वो नजिस नहीं है, इसमें खून का कतरा गिरा उसमें नहीं गिरा, ये तफसील हो गई, मुनल हो गया, जुज हो गया, बका नहीं रही। वरना जब रुकन सानी जो कि बका इल्म इजमाली था वो दूर हो जाए, वो रुकन खत्म हो गया। इस चूंकि यकून मिनल नहविल अव्वल मिनल अनहा इला अर्बअत, जो चार अनहा थी उनमें से पहली किस्म में से हो जाएगा, उसके बारे में हमने ये बहस बयान की थी। लेकिन वह इनकानल इल्म तफसीली व सब, यानी एक तो ये था कि आपको जो इल्म तफसीली मालूम है कि ये दाएं तरफ वाला बर्तन इसमें खून गिरा था, एक खुद इल्म इजमाली की वजह से, तो इल्म इजमाली मुनहल हो जाएगा। लेकिन अगर और कोई सबब है चीज जिसकी वजह पे आप जानते हैं कि ये है, कमा इज़ा रअयत कतरतन उखरा मिन दम, फर्क नहीं, आपने एक और कतरे खून को देखा, तस्कुत फिल इनाइल मुअय्यन, फर्क दाएं तरफ वाले में वो गिरा, तो यहाँ पे लम यनहल्लिल इल्मुल इजमाली बिल इल्म तफसीली, यहाँ पे इल्म इजमाली मुनहल नहीं होगा इल्म तफसीली के जरिए से। क्यों? लिअन्नल मालूम तफसीलिया लैस मिस्दाकन लिल मालूम इजमाली, क्योंकि यहाँ पे मालूम तफसीली यानी जिसके बारे में इल्म तफसीली है कि ये जो दूसरा कतरा गिरा है दाएं तरफ वाले बर्तन में, ये मिस्दाक के इल्म इजमाली नहीं, मालूम इजमाली नहीं होगा, ताकि लियन तबके अलैह, ताकि मालूम तफसीली उस पर इजमाली पर मालूम इजमाली पर सिद्ध कर सके। वयस्र इल्म मिनल जामिल फर्द बिखुसूस, ताकि जामे के बारे में, चूंकि जामे के बारे में इल्म होता है इल्म इजमाली, उससे सिराज कर फर्द की जान फर्द मुअय्यन फर्द दाएं तरफ वाले बर्तन के बारे में इल्म चला जाए, सिराज कर जाए, ऐसा नहीं होता। जब ऐसा नहीं होता तो मुनहल भी नहीं होगा। वकज़ालिक अमर, इस तरह से बात है, शुक्का, जब शक किया गया फिर अन्न सबबल इल्म तफसीली और नफ्स तिलकल कतरत और गैरहा, कि इल्म तफसीली का जो सबब है खुद वो कतरे खून है या उसके अलावा दूसरा कतरा है, जो जब ला युहरज़ु हिनइज़िन कौनुल मालूम तफसीली, जब मालूम तफसीली के इस सूरत में होने का एहराज ना मालूम इजमाली का या नहीं है, मोरद नहीं है। वयदखुल फिन नहव सालिस मिनल अनहाइल अरबअत मुतकद्दिमत इंदल हदीस अन रुकन सानी, जब हमने रुकन सानी अरकान अरबा मुनज्जिद इल्म इजमाली में बहस की थी, वहां पे जो अनहा थी अनहा अरबा, उनमें से तीसरे नहव में ये तीसरी किस्म में तीसरी सूरत में दाखिल हो जाएगा। व मिसाल सानी, दूसरी किस्म की मिसाल, यानी दूसरा सबब जो था कि निस्बत सबब दो तरफ या अतराफ की जानिब हो बतौर मसावी, यह है कि माकानत निस्बत सबब इल्म इजमाली फीहे इल अतराफ मुसावियतन, कि इल्म इजमाली के सबब की जो निस्बत है अतराफ की जानिब, यानी दो तरफ हैं या बेशतर हैं या 10 बर्तन हैं, बराबर हो। बिल्कुल, यानी जब आप फर्ज के सामने 10 बर्तन हैं, 10 बर्तन में से अब जब ये पहला नंबर पे जो बर्तन पड़ा है उसके बारे में जिस तरीके से एहतमाल दे रहे हैं कि इसमें खून का कतरा गिरा है, जो कि जानते हैं कि आप खून का कतरा गिरा है, लेकिन ये नहीं जानते कि किस में, कौन से में, तो फिर जो एहतमाल पहले बर्तन में पाया जाता है वही दूसरे में, वही तीसरे में, 10 तक। यहसुल इल्म इजमालियुन बिनिजासत अहद इनाइन, कि इल्म इजमाली दो हासिल हो आपको 10 बर्तनों में से किसी एक के नजिस होने के बारे में, अल्लती वो इनात हिय फी मारद इस्तेमाल काफिर, फर्क है वो इस्तेमाल काफिर में थे, अब नजिस है यानी ये थे कि एक मुतादिद बर्तनों में से 10 या 3 में से एक नजिस है काफिर के इस्तेमाल था, लेकिन वो कौन सा ये पता नहीं। अब कल भी यहाँ पे या उनके कुत्ता फर्ज करें वो था प्यासा था, उसने हतमन पिया होगा, बल्कि पिया है, लेकिन कौन से बर्तन से पिया ये पता नहीं।
لمجرد استبعاد ان یمر زمان طویل، چکے فقط یہ کہنا کہ بعید ہے کہ طولانی وقت گزر جائے، بدون ان یستعمل بعض، بغیر اس کے بعد نات استعمال ہوں، تو فإن هذا الاستبعاد نسبت الاطراف، تو یہ اس بعید شمار کرنے کی نسبت اطراف علم اجمالی کی جانب سے، جس طرح پہلے کے بارے میں، دوسرے کے بارے میں، تیسرے، اس طریقے سے ويترتب على ذلك، اور اس بات پر موقوف ہے، مترتب ہوتا ہے کہ انه لا يصلح ان يكون قيدا مخصصا للمعلوم اجمالی، یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ یہ قید دے مخصص بن سکے معلوم اجمالی کے لیے، وعلى اس بنا پہ فاذا حصل العلم تفصیلی بنجاست اناء معین، اگر آپ کو علم تفصیلی حاصل ہو جاتا ہے، پھر اچھا یہ پھر اس کا سبب جو بھی ہو، خود علم اجمالی ہو یا اس کے علاوہ ہو، کہ دائیں طرف والا فرض کریں برتن نجس ہے، تو پھر ان حل العلم الاجمالی حتما، تو ہر صورت میں علم اجمالی علم تفصیلی کی جانب منحل ہو جائے گا، کیوں؟ لانذاب رکن ثانی، ارکان اربعہ میں سے رکن ثانی ختم ہو جائے گا، وذالک، اور کیوں یہ؟ لان المعلوم تفصیلیہ مصداق للمعلوم الاجمالی جزمن، چونکہ جو جس چیز کے بارے میں، جس برتن کے بارے میں تفصیل علم حاصل ہوا ہے، وہ مصداق ہو جائے گا علم اجمالی کا، چونکہ پہلے علم اجمالی تھا، ایسے چونکہ لم يتخصص المعلوم الاجمالی بقید زائد، چونکہ معلوم اجمالی کو تخصیص نہیں لگائی گئی اضافی قید کے ذریعے سے، ومعه اس کے ساتھ یسر العلم من الجامع الفرد، تو مفہوم انتزاعی جامع سے علم سرایت کرتا ہے فرد معین کی جانب، ويدخل في النحو الثاني من الانحاء الاربعه المتقدمه عند الحدیث عن الرکن الثانی، تو یہ داخل ہو جائے گا اس نحو ثانی میں، انواع اربعہ میں سے، جس کے بارے میں ہم نے رکن ثانی میں بحث کی تھی۔ ففي كل حالة يثبت فيها الانحلال، بس ہر اس صورت میں جہاں پہ انحلال اجمالی بالتفصیلی حاصل ہوتا ہے، یجب، ضروری ہے کہ یکون المعلوم التفصیلی والمعلوم الاجمالی متحدین فی الزمان، یہ تب ہو سکتا ہے، انحلال ضروری ہے انحلال کے لیے کہ دونوں علم معلوم تفصیلی، یعنی جس کے بارے میں علم تفصیلی ہوا ہے، اور معلوم اجمالی دونوں زمان کے لحاظ سے متحد ہوں، یعنی فرق زور کا وقت میں ہوں دونوں یا صبح کے بعد۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَعْلُومُ التَّفْصِيلِيُّ مُتَأَخِّرًا زَمَانًا، اگر معلوم تفصیلی کا زمانہ بعد میں ہے، معلوم اجمالی کا زمانہ پہلے ہے، فرق معلوم اجمالی کا صبح کے وقت ہے، معلوم تفصیلی کا زور کے وقت ہے، تو فلا انحلال للعلم اجمالی حقیقتاً، تو انحلال حقیقی علم اجمالی کو حاصل نہیں ہوگا، کیوں؟ لعدم کون المعلوم تفصیلی حینئذ مصداق للمعلوم اجمالی، چونکہ اس صورت میں معلوم تفصیلی مصداق معلوم اجمالی نہیں ہو پائے گا۔ ولا یشترط فی الانحلال الحقیقی و انہدام الرکن الثانی التآثر بین نفس العلمین، علمین نہ پڑھنا، علمین، انحلال حقیقی میں اور دوسرے رکن ختم ہونے میں شرط کی گئی ہے کہ دونوں علم ہم عصر ہوں، ہم زمان ہوں۔ فإن العلم تفصیلی المتأخر زمانا، بس علم تفصیلی جس کا زمانہ بعد میں ہے علم اجمالی سے، علم اجمالی کا زمانہ قابل ہے، تو یہ یوجب الانحلال، یہ بھی اجلاء کا سبب بنتا ہے، لیکن کب؟ اذا، جب احرز یا احرز کون معلوم مصداق المعلوم اجمالی، جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ معلوم تفصیلی مصداق معلوم، لأن مجرد تاخر العلم تفصیلی، چونکہ فقط علم تفصیلی کا علم اجمالی سے مؤخر ہونا ہے، مؤخر ہونا ما اراد المصداقیت ہے، جبکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ علم تفصیلی مصداق علم اجمالی ہے، یہ فقط مؤخر ہونا علم تفصیلی کا لا یمنع، معنی نہیں بنتا ان سرایت العلم قہر من الجامع الخصوصیت، کہ معنی نہیں بنتا اس بات سے کہ علم بالجامع یہ سرایت کر جائے خصوصیت کی جانب، یعنی فرد کی جانب، یہ معنی، بلکہ سرایت کرتا ہے، وہ معنی الانحلال ہے، یہی انحلال لگا کہ اب جامع نہیں رہا، بلکہ علم بفرد ہو جائے گا، علم بمصداق ہو جائے گا۔ تو اللہ کرام عزیز، آج کا درس ہم نے کام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔